السلام علیکم اسٹوڈینٹس اینڈ ویورز. ہم بات کر رہے تھے برکے-لیٹوین ماڈل پہ آف آرگنائزیشن پرفارمنس اینڈ چینج. تو اس پہ ہم نے سگنیفیکینٹلی بات کی تھی کہ برکے-لیٹوین ماڈل کس طرح امپورٹنٹ ہے مینیجرس کے لیے یا چینج مینجمنٹ کنسلٹنٹس کے لیے کہ وہ اس ماڈل کے ذریعے آرگنائزیشن میں ڈیزائرڈ چینج لا سکیں. وہ چینج دو قسم کی ہے. وہ فرسٹ آرڈر چینج یا ٹرانزیکشنل چینج انڈیویجول کے لیول پہ, اور پھر ٹرانسفارمیشنل چینج کہ جو آرگنائزیشن کی اسٹرکچر اور اسٹریٹجی کو ہی چینج کرے, یا سیکنڈ آرڈر چینج. تو یہ تو سمری ورژن تھا برکے-لیٹوین ماڈل کا, اور آج کا ہمارا موضوع بیسیکلی ہے آرگنائزیشن کلچر اور آرگنائزیشن ویلیوز اینڈ چینج مینجمنٹ. اسینشلی ہم ڈیل کریں گے کہ آرگنائزیشن کلچر یا آرگنائزیشن ویلیوز جو ہیں وہ کتنی سگنیفیکینٹ ہیں چینج مینجمنٹ پروسیس کو سگنیفیکینٹلی امپلیمنٹ کرنے کے لیے, یا چینج مینجمنٹ فارمولیشن کے لیے فار دیٹ میٹر. لیکن اس سے پہلے کل میں نے اپنے سیشن میں یا پچھلے سیشن میں ہم نے یہ ڈسکس کیا تھا کہ ایک ماڈل ہم نے اس کا نام لیا تھا جسے ویزبرڈ ماڈل کہتے ہیں. تو میں اب آج کے ٹاپک شروع کرنے سے پہلے آپ کو تھوڑا سا ویزبرڈ ماڈل کے متعلق کچھ بتاتا چلوں, اور جس کی ڈیٹیل پہ ہم زیادہ نہیں جائیں گے, صرف میں آپ کو ماڈل آئیڈینٹیفائی کروں گا, اور اس کے جتنے ہم نے ویریبلز دیکھیں گے یہاں پہ کہ 6 باکس ماڈل ہے بیسیکلی, یا ایک سرکولر فارم میں فلو ڈائیگرام میں آئیڈینٹیفائی کیا جاتا ہے. وہ آپ اس کی جو ٹائٹلز ہیں, اس کے جو ویریبلز ہیں, اس پہ ہم پہلے ہی بہت دفعہ بات کر چکے ہیں. تو آئیے سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ ویزبرڈ ماڈل کے ویریبلز کیا ہیں اور کیا ظاہر کر رہا ہے کہ سگنیفیکینٹ ویریبلز کون کون سے انوالو ہیں آرگنائزیشن میں چینج لانے کے لیے. اٹ از اے ڈائگنوسٹک فریم ورک widely used to diagnose organizational problems. Now, Marvin Weisbord identifies 6 critical areas. Number 1, purposes. Number 2, structure. Number 3, rewards. Number 4, helpful mechanism. Number 5, relationships. And number 6, leadership. The model can be used as a cognitive map to systematically examine the process and activities of each box and to look for signs of trouble. Now, within the context of organization, جیسے آپ نے سلائیڈ پر دیکھا کہ یہ سرکولر فلو ڈائیگرام میں تھا کہ یہ 6 ویریبلز یا 6 باکسز آپس میں کیسے ریلیٹ کرتے ہیں. تو ایز اے کنسلٹنٹ when you are going to join organization or to consult organization, whether you are an in-house consultant or external consultant, تو آپ کو پرابلم ایریاز ڈیفائن کرنے ہوں گے ان 6 ایریاز میں کہ whether problems relate to structure or the purposes of the organization, or for that matter with relationship, how people are related with each other, boss subordinate relationship, ٹھیک ہے, relationship within hierarchy amongst the horizontal levels and at the vertical level. تو یہ چیزیں آپ نے سب سے دیکھنی ہوں گی کہ یہ ویریبل آپس میں کس طرح ریلیٹ کریں اور پرابلم ایریا کون سا ہے. دیکھیں, آپ نے وہی ڈاکٹر پیشنٹ ماڈل والی میں بات کروں گا کہ ڈاکٹر جو پیشنٹ کو اس کے سمٹمز کو یا اس کو ویریس ٹیسٹ کے ذریعے رپورٹس دیکھتا ہے, پھر انڈیکیٹ کرتا ہے ویل دس از دی پرابلم ایریا, پھر اس کے لیے وہ سولوشن پرسکرائب کرتا ہے. تو آپ نے ایسے ہی آرگنائزیشن کو کنسلٹ کرنا ہے, جسے ہم مینجمنٹ کنسلٹنگ بھی کہتے ہیں. ایک ریلیٹڈ فیلڈ ہے او ڈی اور چینج مینجمنٹ کے ساتھ, جسے ہم کہتے ہیں مینجمنٹ کنسلٹنگ. تو ایز اے مینجمنٹ کنسلٹنٹ لوگ جو ہے اس پروفیشن کو آپٹ بھی کرتے ہیں ٹو بی اے مینجمنٹ کنسلٹنٹ, اور بہت سارے پریکٹیشنر ایونچولی مینجمنٹ کنسلٹنٹ بھی بن جاتے ہیں ان لیٹر اسٹیجز آف دیئر لائف. تو یہاں پہ میں بات کر رہا تھا کہ یہ ایک بہت اچھا ڈائگنوسٹک ٹول ہے, اور یہ کوگنیٹو لیول پہ بھی ایگزسٹ کرتا ہے, اور یہ ایکچوئل لیول پہ آرگنائزیشن کے ریفرنس میں بھی ایگزسٹ کرتا ہے کہ آرگنائزیشن میں جو ویریس پروسیسز ہیں گوئنگ آن ان ریلیٹڈ ٹو آل دیز 6 باکسز, ان میں ہم نے اسیس کرنا ہے, ان کو اسیس کرنا ہے اور ڈائگنوز کرنا ہے کہ پرابلم کہاں پہ ہے. اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جناب کون سا ویریبل امپورٹنٹ ہے. کیا آرگنائزیشن کا پرپز, اس کی کلیئرٹی اور اس کا صحیح ہونا, ٹھیک ہے, سیٹنگ اپ آف گولس, وہ الائنڈ ہے باقی سارے ویریبلس کے ساتھ یا نہیں, یا آرگنائزیشن اسٹرکچر, اس پہ وی ہیو ٹاک سو مینی ٹائمز ارلیئر,
یا پھر آپ ریلیشنشپ اینڈ رول آف پیپل انوالوڈ ان ہائرارکی, authority responsibility relationship, یا social political اور various roles which managers have to perform. یا اس میں جو ہم نے لاسٹ ویریبل دیکھیں لیڈرشپ, یا ایک اور ویریبل جو آپ کو یہاں پہ سلائڈ پہ نظر آیا ہوگا وہ ہے ریوارڈز. تو آپ کس کو سگنیفیکینس اٹیچ کرتے ہیں گیون دی آرگنائزیشنل سسٹم اور اس کے ویریس سب سسٹم. آپ انہیں سب سسٹم کے طور پر بھی لے سکتے ہیں کہ کون سا ویریبل امپورٹنٹ ہے دین ادرس. بہت سارے ویریبلز ہم آئیڈینٹیفائی آلریڈی کر چکے ہیں, لیکن یہاں پر میں صرف ریوارڈز کی سگنیفیکینس کو ایکسپلین کروں گا کہ ریوارڈز جو ہے وہ پرفارمنس ریوارڈ ریلیشن شپ بہت امپورٹنٹ ہے آرگنائزیشن کا کلائمیٹ اور آرگنائزیشن کا کلچر چینج کرنے میں. What managers have to do? Managers have to basically establish a linkage between performance and reward. اچھا, ریوارڈ کا بظاہر تو ہمیں لگتا ہے کہ بہت ایزی سی فلسفی ہے کہ ہم جی پرفارمرز اور نان پرفارمرز کو ڈفرینشیٹ کریں آرگنائزیشن میں, کیونکہ کنسلٹنٹس, سی ای اوز اور سینئر ایگزیکٹوز کا ہمیشہ کام یہی ہوتا ہے کہ وہ پرفارمرز اور نان پرفارمرز کو ڈفرینشیٹ کریں. لیکن یہ کام اتنا آسان نہیں ہے کہ جی آپ پرفارمرز کو بڑے ایزیلی سنگل آؤٹ کریں اور نان پرفارم, یعنی پرفارمرز کو آپ ریوارڈ کریں اور نان پرفارمرز کو پانش کریں. اس فلسفی میں ارلیئر تھوڑی سی بات کر چکا ہوں پچھلے سیشنز میں. لیکن یہاں پہ جب آپ ہیومن ریسورس مینجمنٹ کے کانٹیکسٹ میں آپ دیکھیں گے کہ ریوارڈ یا اکویٹی یا ڈسٹریبیوشن آف جسٹس یا ڈسٹریبیوشن آف ریوارڈز, یہ بہت ہی کروشل ویریبل ہے. یعنی کب ہونا چاہیے, کتنا اماؤنٹ ہونا چاہیے, پے آؤٹ کیسے کریں, اور کیا آرگنائزیشن وائڈ ہو, کیا صرف اس ڈپارٹمنٹ کو دیں جو کہ انوالوڈ ہیں, یا اس انڈیویجول کو دیں کہ جو کام میں انوالوڈ ہے, یا اس کے ساتھ ریلیٹڈ جن سے وہ سپورٹ کر رہا ہے, دے شوڈ آلسو بی ریوارڈیڈ. تو کیسے ایک پالیسی فارمولیٹ کرنی چاہیے اور ایگزیکیوٹ کرنا چاہیے آل اکراس دی آرگنائزیشن. تو پھر نان پرفارمرز بھی ریوارڈ لیں گے, جیسے آپ بونس کی بات کرتے ہیں یا انکریمنٹ کی بات کر رہے ہیں, یا پبلک سیکٹر کی ڈائنامکس کو اگر آپ دیکھیں کہ all managers at all levels they are getting equal reward in the form of increment, for instance, جسے ہم annual اس پہ ریوارڈ کہتے ہیں. تو پھر پرفارمر اور نان پرفارمر تو ڈفرینشیٹ نہ ہوا. تو ہاؤ ٹو ڈفرینشیٹ پرفارمر اینڈ نان پرفارمر, اور جیسے ہی آپ اس میں then definitely you will be charged for your partisan role. ٹھیک ہے, پھر وہاں پہ آپ کو فیئر اور جسٹس کی کانسیپٹ کی ضرورت ہے کہ پیپل آر گوئنگ ٹو پرسیو یو ایز, اور یہ پھر سبجیکٹ ایک اور ریلیٹڈ ہے جسے ہم کہتے ہیں آرگنائزیشنل جسٹس. آرگنائزیشنل جسٹس کے کانسیپٹ میں آ جائے گا یا اکویٹی کے کنسرن میں آ جائے گا کہ جو جتنا کام کرے اسے ویسے ہی ریوارڈ ہو. اور پھر ریوارڈ کی ڈسٹریبیوشن یا ٹائمنگس, فار انسٹنس کہ ٹائمنگس کیسے ہیں, آج آپ نے کام کیا اور ریوارڈ آپ کو سال بعد مل رہا ہے, then it means there is no effective linkage established between reward and performance and the work done. تو یہ سارے ایشوز ہیں آرگنائزیشن کے لیے جن کی آرگنائزیشن نے ٹیک کیئر کرنا ہے. تو یہاں پہ بہرحال ہم نے ویز بورڈ ماڈل کی اتنا ہی ڈسکس کرنا تھا, اور اب ہم موو کریں گے آج کے ہمارے ٹاپک پہ جس کا تھیم ہے آرگنائزیشن کلچر, but more specifically we'll be dealing with organizational values and change management process. In today's session we'll be dealing with کہ جی values کی significance کیا ہے, how we are going to define value, what is meant by value, ٹھیک ہے, and what role values play in context of organization, and then what is its significance and role in change management process. تو اسٹوڈینٹس آج کا ہمارا موضوع جو ہے وہ آرگنائزیشن ویلیوز ہیں. وائی ویلیوز آر کنسیڈرڈ کریٹیکل ان چینج مینجمنٹ فارمولیشن اور ان چینج مینجمنٹ ایگزیکیوشن. یعنی جب بھی ہم چینج مینجمنٹ پروسیس میں ہم انوالو ہوں گے فارمولیشن لیول پہ, یعنی چینج پلان فارمولیٹ کرنا ہے ہم نے, یا پھر اس کو ایگزیکیوٹ کرنا ہے, تو ہمیں پھر اپنے آرگنائزیشن ممبرس کی ویلیوز کا خیال کرنا پڑے گا کہ ویدر دے آر ریپرزینٹیڈ ان سچ پروسیس اور ناٹ.
Values defined by Enns, a leading management scholar, as the beliefs held by an individual or group regarding means and ends. اب یہاں پہ اسٹوڈینٹس آپ نے سلائڈ دیکھی کہ بڑی سمپل سی اور شارٹ سی ڈیفینیشن لکھی ہوئی ہے ویلیوز کی کہ ویلیوز کا کیا مطلب ہے. اب یہاں پہ ویلیوز ریلیٹ کر رہے ہیں کہ جو انڈیویجول یا گروپ ان کے جو مائنڈ میں ہو یا ان کے جو کوگنیشن میں ہو یا ان کے جو تھنکنگ پروسیس میں ہو ریگارڈنگ اینڈ اینڈ مین, اس چیز کو ہم کہتے ہیں کہ ویلیو یا ویلیوز. ٹھیک, تو اب یہاں پہ ایک تو چیز انڈیویجول کا ہے اور دوسری چیز نوٹ کرنے والی ہے وہ گروپ. بٹ موسٹ آف دا ٹائم وین وی ٹاک آف ویلیوز تو اٹ مینس سم تھنگ وچ از اے کولیکٹیو فینومینا, یعنی سم تھنگ وچ از شیئرڈ بائی ممبرز آف اے سوسائٹی اور ممبرز آف آرگنائزیشن. سو وہ صرف انڈیویجول کی ویلیو نہیں ہے بلکہ ویلیوز شیئرڈ اکراس اینی لیول آف انالیسس. وہ گروپ بھی ہو سکتا ہے, وہ سوسائٹی بھی ہو سکتی ہے, وہ ڈپارٹمنٹ بھی ہو سکتے ہیں, سو آن اینڈ سو فورتھ. اور پھر ویلیو کا کام کیا ہے, ان ڈیٹرمننگ ان ڈیفائننگ اینڈ اینڈ مین. اینڈ اینڈ مین ریلیشن شپ کے بارے میں آپ نے بہت بیسک کورسز میں بھی پڑھا ہے اور یہاں میں آپ کو ریوائز کرتا چلوں کہ جناب whether ends, whatever objectives you consider are legitimate, fair, ethical or not. کہ جناب آپ نے جو مقاصد ڈٹرمن کیے ہیں آرگنائزیشن کے, انڈیویجول کے یا نیشن کے, وہ صحیح ہیں, جائز ہیں, وہ لیگل فریم ورک کے اندر ہیں کہ دس از واٹ یو وانٹ ٹو اچیو, اور پھر دا وے یو وانٹ ٹو اچیو کہ جو ذرائع آپ یوز کریں گے whether they are considered legal, fair, realistic اور ناٹ. تو یہاں پہ اینڈ اینڈ مین ریلیشن شپ میں بیسیکلی ویلیوز کا رول ہے. اور ویلیوز ہیں کیا کہ ان کو آپ یہاں پہ بلیف کے طور پہ ہم لیتے ہیں کہ بلیف اب ایک ڈیفینیشن ہے. دیر آر ادر اسکالرس ہو ڈیفائن ویلیو ان ٹرمز آف لائک مور ان ٹرمز آف ایکشنز, کہ یہ ضروری نہیں ہے. ایٹ ٹائمز when we live in a society or in any group and why and how we act as per group norms, تو اس میں پھر not necessarily I have the same, I share the same meanings or value, بلکہ at times I act the way other group members act. تو وہ پھر ایک kind of a compliance یا conformity میں انسان یا managers act کرتے ہیں. تو وہ پھر گروپ دوسری ڈیفینیشن ہے. دوسرے اسکالرز آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں ویلیوز کو مور ان ٹرمز آف سوشل ایکشن یا سوشل یونٹ کے طور پہ ڈیفائن کرتے ہیں یا بہیویئر لیول پہ ڈیفائن کرتے ہیں. یہاں پہ ویلیوز کو جو ہم نے سلائڈ دیکھی تھی اس میں انڈیویجول کے بلیف سے ریلیٹ کر گیا کہ ویلیو کا جو سورس ہے, ایمینیٹنگ سورس, یعنی جہاں سے ویلیو ایمرج ہو رہا ہے وہ انسان کا مائنڈ ہے. تو یہ چیز یہاں پہ میں ہائی لائٹ کرنا چاہتا تھا. اسی طرح ایک اور اسکالر ہیں راکیش. راکیش نے 1970s میں بہت کام کیا ہے آپریشنل اور ٹرمینل ویلیوز کے حوالے سے, اور راکیش ویلیو انسٹرومنٹ کا سروے جو ہے بہت ہی فیمس ہے جو مینیجرز کی کوگنیٹو اور بیہیویئرل میپنگ کرتا ہے. تو راکیش کی ڈیفینیشن اب ہم دیکھتے ہیں کہ راکیش صاحب کیا کہتے ہیں. ویلیوز work to provide systems of meaning and interpretation that filter environmental and intra-organizational signals. اب یہاں پہ آپ دیکھ رہیں گے کہ جناب ویلیوز انفیکٹ جو ہیں وہ آپ کو سینس میکنگ کی طرف لے جاتی ہیں, and different people arrive at and give different meanings to any single phenomena. دیکھیں ایک کامن فینومینا ہے اور ڈفرینٹ پیپل جو ہے لوگ جو ہیں اس کے ڈفرینٹ میننگز لے رہے ہیں. میں ایک بات کر رہا ہوں اور کلاس میں ڈفرینٹ اسٹوڈینٹس ہیں اور ہر اسٹوڈینٹ اس سے اپنے میننگز لے رہا ہے. تو واٹ از مینٹ بائی دیٹ کہ جناب ٹیچر جو بات کر رہا ہے انفیکٹ وہ ایک آئسولیٹڈ اسٹینڈرڈائزڈ ویلیو نیوٹرل بات نہیں ہے. وہ اپنی ایک تو ویلیوز امپارٹ کر رہا ہے کیونکہ ٹیچر جو ہے وہ ویلیوز ایلوکیٹ کرتا ہے سوسائٹی میں, کلاس روم میں اپنی ویلیوز. انفیکٹ بات میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو اٹ مینز آئی ایم گیونگ یو مائی ویلیوز. میں نے جو مٹیریل کنسلٹ کیا ہے اس کورس کے ڈیزائن کرنے میں اور پھر اس کو میں نے اپنا مائنڈ کا فلٹر لگا کے اسکرین کیا ہے. ٹھیک ہے, میں نے اسکرین کیا ہے کہ جناب یہ ریلیونٹ ہے, یہ ارریلیونٹ ہے.
تو آئی ہیو ان فیکٹ ایلوکیٹڈ مائی ویلیوز ان یوزنگ دس. دیکھیں یہ اس ڈیفینیشن کی میں آپ کو ایکچوئل پریکٹیکل ایگزامپل کہ میں نے جناب فلٹر اپلائی کیا ہے, اسکرین آؤٹ کر دی ہیں ارریلیونٹ چیزیں, اور جو چیزیں میں زیادہ امپورٹنٹ سمجھتا تھا وہ یہاں پہ آپ کو سجیسٹ کیا ہے, اور وہاں سے میں نے اپنے پھر نوٹس پریپیئر کیے ہیں اور آپ کو ڈلیور کیا ہے, اور وہ باتیں میں آپ سے کرتا ہوں. اٹ مینس آئی ایم ایلوکیٹنگ, بٹ دین ایٹ دا سیم ٹائم یو ہیو اے رائٹ ٹو ڈفر. آپ ڈفر کرتے ہیں, اور ڈفرنٹ اسٹوڈینٹس they take these lectures in different manner. On what grounds they think differently. ٹھیک ہے, within students وہ different level پہ ہیں. ضروری نہیں ہے کہ وہ جینیس یا وہ میڈیوکر قسم کے اسٹوڈینٹس ہوں, بلکہ یہ ہے کہ ان کا مائنڈ جو اس ایک کامن لیکچر کو ڈفرینٹلی یوٹیلائز کرتا ہے بیسڈ آن دیئر ویلیو کنفیگریشن. دیکھیں یہ پرانی تھیوری ہے, ہم کہتے ہیں کہ ہر انڈیویجول یونیک ہے. کلاس روم کے کانٹیکسٹ میں اسٹوڈینٹس کے حوالے سے ہر انڈیویجول یونیک ہے. ایوریج, پور اور ایکسیلنٹ والی کلاسیفیکیشن پرانی ہو چکی ہے. اب کہا جاتا ہے کہ ہر انڈیویجول یونیک ہے اور اس کی ویلیو کنفیگریشن یونیک ہے. سو ٹریننگ کے پوائنٹ آف ویو سے زیادہ پریکٹیکل چیز یہ ہے. اور جو مارکس اور گریڈز کی ہے وہ ایک ٹیمپرری ایلوکیشن ہے. اس پوائنٹ آف ٹائم میں جب آپ کو ایویلویٹ اور اسیس کیا جاتا ہے ود سرٹن اسپیسیفک مینس, ناٹ نیسسرلی کہ وہ فائنل اینڈ اسٹیٹ کو ڈیفائن کر رہا ہو کہ وہ جناب پوری لائف ٹائم ایسا ہے کہ جس نے اس پرٹیکولر ایگزام میں مارکس لیے ہیں یا نہیں لیے تو وہ لائف ٹائم اسسمنٹ ایسی رہے گی. تو یہ بالکل آربیٹریری اور فار دا ٹائم بینگ اوور لانگر اسپین, یہ بڑی ان کی شارٹ ٹرم ریشنالٹی ہے اور شارٹ ٹرم امیجیٹ افیکٹس ہیں. سو یہ لانگ ٹرم اسسمنٹ ٹول نہیں ہو سکتا کہ جناب آپ کہیں وہ جیسے پرانے وقتوں میں کہتے تھے کہ جناب میٹرک میں نمبر کتنے اور پھر پورا لائف اسپین اور لائف کیریئر ڈٹرمن کر لیا کہ جناب اس کا کیریئر ٹریک ایسا ہوگا. نو دیٹ از وہ دن چلے گئے, یہ پرانی اسسمنٹ ٹیکنیکس تھی. بلکہ اب کہتے ہیں ہر انڈیویجول کی یونیک کیپیبلٹیز ہیں اور اس کی یونیک ویلیو کنفیگریشن ہے اور یونیک ریسورس کمبینیشن ہے. So going by the again coming back to this definition کہ جہاں پہ راکیش کہتا ہے کہ جناب environmental اور intra organizational جو signals ہیں various قسم کے, اس کے مطابق وہ ان values کو فلٹر کرتا ہے اور اپنے meanings دیتا ہے. یعنی values کا اب relationship کس سے ہو گیا کہ sense making, اور value کا practical meanings کیا کہ the way you prioritize. دیکھیں کچھ چیزوں کو آپ زیادہ ویلیو دیں گے اور کچھ چیزوں کو آپ کم ویلیو دیں گے. ٹھیک ہے, بڑی سمپل سی کامن لیول پہ میں ایگزامپل دوں گا کہ ہر آدمی کا اپنا کنزمپشن پیٹرن ہے. کچھ لوگ فوڈ کو زیادہ پریفرنس دیں گے کہ ہیلتھ ہی سب کچھ ہے, جان ہے تو جہان ہے. ٹھیک ہے, کچھ لوگ میڈیسن اور ہیلتھ کیئر کی فار انسٹنس اس کو بہت زیادہ پریفرنس دیتے ہیں. کچھ لوگ کنزمپشن کو یا ہیونگ ہائی فائی لائف اسٹائل کو زیادہ کنزمپشن دیتے ہیں, پریفرنس دیتے ہیں. اور کچھ لوگ پھر انویسٹمنٹ اور ڈیولپمنٹ کی ایکٹیویٹیز کو زیادہ پریفرنس. تو واٹ از آل دس کہ یا ٹائم کو آپ سمجھ لیں, مانیٹری ایلوکیشن کو آپ سمجھ لیں, کسی بھی حوالے سے آپ سمجھ لیں, تو پوائنٹ یہ ہے کہ ہر آدمی کا جو یہ پریفرنس ہے اور پریورٹائز کرنا ہے چیزوں کو اور پھر ریسورسز ایلوکیٹ کرنا, یہ اس کی ویلیو کے مطابق ہے. تو اسی طرح ناؤ کم بیک ٹو آرگنائزیشن. آرگنائزیشن میں کیا ہوتا ہے کہ جو ڈیسیژن میکرز کی ویلیوز ہیں, سینئر ایگزیکٹوز کی ویلیوز ہیں, وہ ڈیسائسو ہیں. دا وے دے لک ایٹ دی ورلڈ, دا وے دے لک ایٹ دی آرگنائزیشنل پرابلم, دا وے دے ارائیو ایٹ دیئر ورلڈ ویو, ہاؤ دے پرسیو ویدر لائف از فل آف اپرچونیٹیز فار دیم, دی ورلڈ از اوپننگ اپ فار دیم, اور اٹ از گوئنگ ٹو ریڈیوس دیئر بزنس اور وٹ ایور. ٹھیک ہے نا, آپٹیمسٹک کنسرن ہے یا پیسمسٹک کنسرن ہے, دا وے دے اور دے آر انڈیفرنٹ. تو یہ چیز ہمیں یہاں پہ دیکھنی ہوگی. اسٹوڈینٹس اب ہم ایک سلائڈ دیکھتے ہیں کہ ویلیوز کی پراپرٹیز اور اس کی سگنیفیکینس کیا ہے آرگنائزیشنل کے کانٹیکسٹ میں. ویلیوز انڈر پن دا وے ان وچ آرگنائزیشنز آر ڈیزائنڈ اینڈ آپریٹڈ. دیئرفور ویلیوز آر امباڈیڈ ان آرگنائزیشنز, اسٹرکچرز اینڈ سسٹم. تو اب یہ سلائیڈ پہ یہ کوٹیشن کیا ظاہر کرتی ہے کہ ویلیوز آرگنائزیشن کے آپریشن میں بلٹ ان ہیں بائی ڈیفالٹ, جسے ہم کہتے ہیں کہ بائی ڈیفالٹ ہر چیز میں ویلیوز ہیں.
سو آرگنائزیشن اسٹرکچر ہو یا اس میں ریوارڈ سسٹم ہو یا اس کے ویریس سب سسٹمز ہیں یا آرگنائزیشن میں کام کیسے کیا جاتا ہے, تو اس میں ویلیوز آپ کی ہر حال میں ریفلیکٹڈ ہیں, ہر حال میں ریفلیکٹڈ ہیں, اور ویلیوز سے یو کین ناٹ گیٹ ریڈ آف, کہ کوئی چیز ویلیو فری نہیں ہوتی, انڈیپینڈنٹ نہیں ہوتی. ایون ٹیکنالوجی کے آپشن کو بھی جب آپ یوٹیلائز کر رہے ہیں تو بھی ٹیکنالوجی کے پیچھے آپ کی ویلیوز ہیں. وائی یو وانٹ ٹو انٹروڈیوس ٹیکنالوجی ان یور آرگنائزیشن؟ وائی؟ بیکاز یو وانٹ ٹو کنٹرول پیپل. اب کنٹرول کیا ہے؟ وہ آپ کی ویلیو ہے. یا وائی یو وانٹ ٹو انٹروڈیوس ٹیکنالوجی ان یور آرگنائزیشن؟ بیکاز یو وانٹ ٹو ڈیولپ فردر اینڈ ایکسپینڈ یور آرگنائزیشن. تو پیچھے کیا فنڈامنٹل assumption ہے یا پیچھے کیا آپ کی ویلیو ہے کہ گروتھ اینڈ ڈیولپمنٹ ہے. سو ٹیکنالوجی اٹ سیلف کوئی چیز نہیں ہے ویلیو فری, لیکن اس کے پیچھے جو ویلیوز ہیں وہ تو مینیجرز کی ہیں کہ وہ ٹیکنالوجی کو کیسے انٹروڈیوس کرائے. اسی طرح آرگنائزیشن میں جو رولز ہیں یا آرگنائزیشن میں ریسورسز ہیں, رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں, وہ بھی اسی طرح جس طرح ٹیکنالوجی کی میں نے ایگزامپل دی ہے اسی طرح ویلیو لوڈیڈ ہیں, جسے ہم کہتے ہیں ویلیو لیڈن, کہ جناب اس کے پیچھے بھی ڈیسیژن میکرز کی ویلیوز ریفلیکٹ کرتے ہیں. تو اب اس کا مطلب کیا ہوگا بائی امپلیکیشنز, کہ اس کے امپیرٹیوز یا امپلیکیشنز کیا ہوں گی کہ اگر ہم نے آرگنائزیشن میں چینج لانی ہے, دیکھیں اب اپنے سبجیکٹ کی طرف آئیں کہ چینج کرنا ہے آرگنائزیشن کو, تو آرگنائزیشن اسٹرکچر چینج کرنا ہے یا اس میں ٹیکنالوجی انٹروڈیوس کرانی ہے یا سسٹم کو ہم نے ریوائز کرنا ہے, تو پھر صرف اس کی ریویژن ہی ضروری نہیں ہے بلکہ اسٹرکچر سسٹم اور ٹیکنالوجی کی ریویژن ضروری نہیں ہے, بلکہ اس کے پیچھے جو آپریٹنگ ویلیوز ہیں ان کو چینج کرنا ہوگا. دیکھیں ہمارے لیے لیسن یہ ہے کہ اس کے پیچھے جو ویلیوز ان اسٹرکچر سسٹم اور ٹیکنالوجی کو چلا رہی ہیں ان ویلیوز کو چینج کرنا ہو کہ واٹ وی وانٹ, وہ پیچھے جو فنڈامنٹل ازمپشن ہے, بلیف ہے, اس کو چینج کرنا ہوگا. یہ ہے ویلیوز کی سگنیفیکینس. سو فرام چینج مینجمنٹ پرسپیکٹو وی ہیو ٹو ٹرانسفارم ہیومن بہیویئر, کیونکہ ویلیوز جب چینج ہوں گی تو ہیومن بہیویئر چینج ہوگا. آرگنائزیشن کلچر, کولیکٹیولی پیپل ایٹ ورک, جیسے ہم کہتے ہیں پیپل ایٹ ورک, کولیکٹیو تھنکنگ ان کی, ہاؤ ڈو دے لک ایٹ دیئر ورک, ہاؤ ڈو دے لک ایٹ ٹیکنالوجی, نیو سسٹم, اور ریویژن ان آرگنائزیشن اسٹرکچر اور ریویژن ان مشن ویژن اینڈ اسٹرکچر. تو یہ چیز شو کرتی ہے کہ جناب ویلیوز کی سگنیفیکینس انفیکٹ زیادہ ہے ایز اگینسٹ برنگنگ ان سپرفیشل چینج ان ٹیکنالوجی اور ریسورس کمبینیشن. یعنی جو چیز ٹینجیبلی نظر آتی ہے اس میں ہم ایکشن, آؤٹ ورڈ ایکشن ہمیں نظر آتے ہیں وچ کین بی میئرڈ, وچ کین بی سین, تو ان کو چینج کرنے کے بجائے انفیکٹ ان کے پیچھے جو بلیف ہے یا کولیکٹیو سوشیولوجی ہے یا کولیکٹیو وے آف ڈوئنگ ہے, وہ جس کو ہم ویلیوز کہتے ہیں, وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے ایز اگینسٹ دیز. اس لیے آپ گورنمنٹ کے کانٹیکسٹ میں دیکھ لیں یا پرائیویٹ سیکٹر میں یا آرگنائزیشن کے ریفارمز کسی بھی لیول پہ دیکھتے ہیں کہ ریفارمز کیوں فیل ہو جاتے ہیں. اس لیے کہ آپ ظاہری طور پر تو چیزوں کو چینج کرتے ہیں, آؤٹ ورڈ ایکشنز پہ کام کرتے ہیں, سمبلس پہ کام کرتے ہیں, لیکن ان کے پیچھے جو ویلیوز ہیں, جو ویلیوز ان کے پیچھے جنہیں ہم کہتے ہیں کار فرما ہوتی ہیں, جو کاز کر رہی ہوتی ہیں, وہ ویلیوز تو کانسٹنٹ ہے, وہ تو چینج نہ ہوئی. وہاں پہ آپ کو پھر ٹریننگ کی ضرورت ہے, وہاں پہ آپ کو جو تھاٹ پروسیس کو چینج کرنے کی ضرورت ہے, کہ وہاں پہ آپ کو موڈ, سائیکولوجیکل, موڈ کو میں سائیکولوجیکل ورڈ میں کے سینس میں یوز کر رہا ہوں, کہ جو انر سیلف ہے آرگنائزیشن کے لیول پہ یا انڈیویجول کے لیول پہ یا نیشن کے لیول پہ, کسی بھی لیول آف انالیسس پہ آپ دیکھ لیں, جو انر سیلف ہے وہ چینج ہونا چاہیے. اونلی دین یو ول بی, ادر وائز تو مارکیٹ میں چینج ہو یا ایکسٹرنل لیول پہ کوئی چینج ہو تو وہ میننگ لیس ہے, کہ دین یو ول بی جسٹ اینٹرنگ ان ٹو اے مائنڈ لیس کاپنگ. تو مائنڈ لیس کاپنگ کی بجائے جب اسے ایبزارب کرتے ہیں اور پھر آپ نیا نالج جنریٹ کرتے ہیں اور اسے ریلیٹ کرتے ہیں, دیٹ از مور امپورٹینٹ. اسی طرح ایک اسکالر ہیں بہت پہلے 1949 میں, سیلزنک ان کا نام ہے, 4950 میں انہوں نے بہت ارلی آئیڈینٹیفائی کیا تھا کہ جناب آرگنائزیشنز آر سوشل سسٹمز, اور جس میں بعد میں چل کے سوشو ٹیکنیکل سسٹم کے حوالے سے بھی ہمیں آرگنائزیشن میں یا ٹیوسٹاک انسٹیٹیوٹ جو ہے یورپ میں ہمیں نظر آتا ہے کہ اس نے پھر اسی پہ کام کرنا شروع کر دیا کہ جناب ٹیکنالوجیکل یا ٹیکنیکل ڈیولپمنٹ از ناٹ انف,
اس کا امپیکٹ ہے سوشل سسٹم پہ, اور آرگنائزیشن جو ہے بیسیکلی ایک سوشل سسٹم کے طور پہ آپریٹ کرتی ہے. یا پھر اس کو ایک اور طرز پہ ہم کہ آرگنائزیشن کے اندر سوشل ویلیوز کیا ہیں, تو اس کو ہم سیپریٹ نہیں کر سکتے آرگنائزیشن کی پروفیشنل کارپوریٹ ویلیوز سے. تو انیلینیبل ہے اور انسیپریبل ہے, دے ورک ٹوگیدر. ٹھیک ہے, یہ چیز بہت امپورٹنٹ ہے ہماری مینجمنٹ اسٹڈیز میں کہ ہم اسے وہ جو ٹریڈیشنل ویسٹرن سائنٹیفک مینجمنٹ پیراڈائم تھا کہ جناب آپ نے انڈیفرنٹ رہ کے, دیکھیں ویبر کی بیوروکریسی کی تھیوری کے بارے میں یہی کہتے ہیں نا کہ جی وہ ڈیٹیچڈ, انڈیفرنٹ, پولیٹیکلی نیوٹرل, ویلیو نیوٹرل رہ کر آپ کام کریں گے, جسٹ ایکٹ لائک اے مشین, جسے ہم ٹاسک اورینٹیڈنس کہتے ہیں یا میکنسٹک ماڈل ہم کہتے ہیں کہ آپ نے اس طرح کام کرنا ہے اور پھر دین اونلی دین یو ول بی ایبل ٹو بی مور پروڈکٹیو. تو دیٹ کانسیپٹ ہیز گون. وہ جو ارلی 19th-20th سینچری میں جو انڈسٹریلائزیشن اس وجہ سے آئی کہ جناب یو ہیو ٹو بی ورکہولک, یو ہیو ٹو بی میکینیکل, یو ہیو ٹو بی ٹرانزیکشنل, اور وہ سارا جو ارلیئر مینجمنٹ پیراڈائم تھا وہ تو دے ہیو لاسٹ اٹس سگنیفیکینس. جو ماڈرن ورلڈ ہے, ریسنٹ ورلڈ ہے, اس میں ہم کہتے ہیں کہ ہم ان کو ویلیوز کو یا سوشل اور ٹیکنیکل سسٹم کو ہم سیپریٹ نہیں کر سکتے. ہم پولیٹیکلی یا ویلیو نیوٹرل ہم ہو ہی نہیں سکتے. مینیجرز آر ایموشنل بینگ. اب تو بات ہوتی ہے ایموشنل کوشنٹ کی, سو مچ سو کہ اب لٹریچر یہاں پہ اب مینجمنٹ میں ایسا آ رہا ہے جو کہ یہ بھی کہتا ہے کہ مینیجرز آر اسپرچل بینگ. دے ٹاک آف ایس کیو. دیکھیں ہم ارلیئر ہمارا پیراڈائم تھا آئی کیو, پھر یہ موو کیا ای کیو, آئی کیو انٹیلیجنٹ کوشنٹ, دین ایموشنل کوشنٹ, اینڈ دین دیر آر اسکالرز ہو آر ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ spiritual quotient because people are involved there and they stay committed or not. That is important. کہ وہی بات جو پہلے بھی میں کر چکا ہوں کہ آرگنائزیشنل کمٹمنٹ, آرگنائزیشنل آئیڈینٹی کریٹ ہوتی ہے آرگنائزیشنل کمٹمنٹ سے, اور آرگنائزیشن کمٹمنٹ کے پیچھے کہ جناب آرگنائزیشن میں ویلیوز کون کون سی ہیں جو تھرائیو کر رہی ہیں, جو آرگنائزیشن پروموٹ کر رہے ہیں. ویلیو مینجمنٹ, مینجمنٹ بائی ویلیوز یا ویلیو بیسڈ مینجمنٹ, یہ چیز آج کل زیادہ کرنٹ ہے ان آرگنائزیشن لٹریچر. تو جو سیلزنک کی بات تھی کہ آرگنائزیشنز آر سوشل سسٹم, تو اس کی اگر ہم تھوڑی سی ریپرکشنز پہ بات کریں کہ آرگنائزیشن کے اندر اپنی ایک ریشنالٹی ہے. ظاہر ہے آرگنائزیشن ایگزسٹ فار پروفٹ میکسیمائزیشن, اور پھر وہ آرگنائزیشن سوسائٹی میں کس طرح اس کو لیا جاتا ہے, ایک سوشل ریشنالٹی ہے. تو یہاں پہ جو میں بات کروں گا وہ یہ کہ آرگنائزیشنل ریشنالٹی اینڈ سوشل ریشنالٹی آؤٹ دیئر ان سوسائٹی, آر دے ٹو کمپیٹیبل؟ کیا سوسائٹی اس آرگنائزیشن کو ایکسپٹ کرتی ہے, یا آرگنائزیشن کے اندر کام کرنے اور پروفیٹیبلٹی اور ساری جو ورک پروسیسز ہیں وہ ایسے ہیں کہ وہ سوسائٹی میں ایکسیپٹیبل کیے جاتے ہیں. ٹھیک ہے, اور تاکہ اگر وہ آرگنائزیشن جو ہے وہ سوشل ریشنالٹی سے کمپیٹیبل ہوگی تو دین اٹ ول انوائٹ لیسٹ ریگولیشن اینڈ لیسٹ انٹروینشن. ادروائز گورنمنٹ از گوئنگ ٹو انٹروین. گورنمنٹ کا کام ریگولیٹ کرنا ہے نا. اگر آرگنائزیشن کی ویلیوز سوشل ویلیوز کے ساتھ الائنڈ ہوں گی, کمپیٹیبل ہوں گی, تو پھر ان دیٹ کیس اٹ ول انوائٹ لیسٹ انٹروینشن فرام گورنمنٹ. تو اس لیے یہ چیپٹر پھر ہم جب فردر ایکسپینڈ کریں گے تو پھر جو چیز ہمارے سامنے آئے گی اسے ہم کہتے ہیں کارپوریٹ سوشل ریسپانسبلٹی. لائک آرگنائزیشنز آر کنسیڈرڈ کارپوریٹ سٹیزنشپ کے کانسیپٹ, آرگنائزیشنز ہیو ڈوز اینڈ ڈونٹس. یا پھر ایکول امپلائمنٹ اپرچونٹی کے حوالے سے ہم بات کر سکتے ہیں کہ ود ان دی کانٹیکسٹ آف کارپوریٹ سوشل ریسپانسبلٹی کے جو ایکول امپلائمنٹ اپرچونٹی پرووائڈر کا کانسیپٹ ہے, یا پھر آرگنائزیشن میں لیگل نان ڈسکریمنیشن یا جینڈر کے حوالے سے, یا ریکروٹمنٹ اینڈ سلیکشن پالیسیز کے حوالے سے, یا ویج ڈٹرمینیشن, اور پھر اکویٹی کے کنٹیکسٹ میں. تو یہ پھر سارے ہیومن ریسورس مینجمنٹ کے کانٹیکسٹ میں اپلائیڈ طور پہ آپ اسٹڈی بھی کر چکے ہوں گے. لیکن جو چیز یہاں پہ میں ہائی لائٹ کرنا چاہتا ہوں کہ ویلیوز کی سگنیفیکینس کیا ہے, یہ آپریشنل لیول پہ بھی ڈیفینیٹلی بہت زیادہ ڈیسائسو رول پلے کرتی ہے کہ سوسائٹی میں آرگنائزیشن کی ایکسیپٹینس ہائی ہوگی اگر آرگنائزیشن اپنے آپ کو سوسائٹل یا سوشل ویلیوز کے مطابق
اپنے آپ کو, اپنی پالیسیز کو, اپنے پروسیسز کو, اپنے ورک مینجمنٹ پیراڈائم کو ڈیولپ کرے. اور اس سلسلے میں فردر جس کو ہم دیکھتے ہیں کہ اب وہ فل فلیج کورسز اس پہ آفر ہو رہے ہیں, اس میں پھر بات آ جائے گی کہ ایتھیکل مینجمنٹ یا ایتھیکل مارکیٹنگ یا ایتھکس کے چیپٹر اور فل فلیج کورس اس میں اب شامل ہونے لگے, کیونکہ ایونچولی اف آرگنائزیشن از ہائیلی ایتھیکل, دیکھیں بات اب وہیں پہ لیگل, ٹرانزیکشنل اور امیجیٹ سے ایتھیکل کی. ایتھیکل آرگنائزیشنز آر کنسیڈرڈ مور پروڈکٹیو. تو سوسائٹی آرگنائزیشن کو اپنے آپ کو ٹرانسفارم کرنا ہے ٹوورڈز ہائر ایتھکس, ٹھیک ہے نا. ہائی پرفارمنگ ورک پریکٹسز کیسے آئیں گی کہ جہاں پہ آرگنائزیشن کا ممبر ٹرسٹ وردی کنسیڈر کیا جائے گا, جہاں پہ ڈیلیگیشن خود بخود آئے گی. ہائی پرفارمنگ آرگنائزیشن HPO اس صورت میں بنے گی وین آرگنائزیشنز آر ایتھیکل. سو یہاں پہ تھیسس کیا ہے کہ ہائیلی ایتھیکل آرگنائزیشنز آر کنسیڈرڈ ہائیلی پروڈکٹیو, اور یہی چیز سوسائٹی میں بھی پھر لانگ ٹرم سروائیول کے لیے, آرگنائزیشن کے لانگ ٹرم سروائیول اور ایکسپینشن کے لیے ضروری ہے. تو واٹ, اب ریورس کیس دیکھیں, واٹ اف آرگنائزیشن سیزز ٹو بی ایتھیکل, آرگنائزیشن ایتھیکل نہیں ہے اس کے ورک پریکٹسز میں, فار انسٹنس, ٹھیک ہے, انفیئر ہے, تو دین سچ این آرگنائزیشن از انیبل ٹو ریٹین گڈ انڈیویجلس. وہ فیئر سسٹم ہی ایوالو نہیں کر پائے جسٹس کی بیسس پہ, آرگنائزیشنل جسٹس کی بیسس پہ, then what is going to happen? It is not going to be there in the long run. ٹھیک ہے, شارٹ ٹرم میں ہو سکتا ہے کہ یو پلے مینوورنگ اور اس میں چیپ پالیٹکس کے ذریعے یو آر ایبل ٹو سروائو, بٹ وٹ از گوئنگ ٹو ہیپن لانگ ٹرم, کہ لانگ ٹرم آرگنائزیشن جب ود ان ہی ایتھیکل نہیں ہے اور پھر سوسائٹی کے ساتھ بھی ایتھیکل نہیں ہے, ٹھیک ہے, سوسائٹی کو بھی آرگنائزیشن ڈیسیٹ کر رہی ہے, فراڈ میں انوالو ہے, یا اس کے ساتھ جو ایکسچینج ریلیشن شپ میں انوالو ہے اس لیول پر بھی. تو اب یہ پیراڈائم ہونا ہمارے ہاں بے حد ضروری ہے. انفارچونیٹ آسپیکٹ ہے کہ ہماری سوسائٹی میں, ڈیولپنگ سوسائٹیز میں یہ کنسیڈر کیا جاتا ہے کہ فار بزنس آرگنائزیشن ٹو ایگزسٹ اینڈ تھرائیو, اس کے لیے ہمیں کسی لیول پہ ان ایتھیکل یا انلیگل ہونا پڑے گا. ایک پاپولر پرسپشن ہے وچ از رانگ. تو پوائنٹ صرف اس لمحے پہ آ جاتا ہے کہ واٹ از along the time span, کہ how you determine on short term and long term basis. ٹھیک ہے, short term میں you may have to sacrifice, but then long term میں organization is able to survive. لیکن اگر آپ اس پہ ہی بلیف پہ ہی قائم رہیں کہ unethical practices اور illegal practices میں organization thrive کرے گی, then in that case organization جسے ہم organizing کہتے ہیں اور organization کہتے ہیں, وہ ڈیفینیٹلی سروائیو نہیں کر سکتی اور نہیں کرے گی. یہ لٹریچر یہ شو کرتا ہے. سملرلی ہم انٹرپرینیورشپ کے حوالے سے اسی سبجیکٹ کو ٹیکل کرتے ہیں کہ جناب انٹرپرینیورز کون لوگ ہیں. کہ انٹرپرینیورز وہ ہیں کہ جن کی ویلیوز سوسائٹی کی ویلیوز کے ساتھ الائن ہو جاتی ہیں. انٹرپرینیورشپ کو اگر اف آئی ہیو ٹو ڈیفائن کہ جناب وٹ ایز این انٹرپرینیور اف آئی ہیو ٹو اسٹیبلش مائی بزنس, مائی آرگنائزیشن, دین جو میری ویلیوز ہیں اباؤٹ کوالٹی, اباؤٹ پرٹیکولر پروڈکٹ اینڈ ایٹریبیوٹس, اباؤٹ دا ٹائپ آف ٹیکنالوجی, پروڈکشن پروسیس اینڈ ایوری تھنگ, اینڈ دا ریلیشن شپ ود امپلائیز اینڈ آل دیٹ, وہ جس قسم کی میری ویلیوز ہیں, آؤٹ کم اور ایونچوئل پروڈکٹ اینڈ سروسز اسی قسم کی, اور پھر سوسائٹی میں جس قسم سوسائٹی کی وانٹس اور ڈیمانڈز جس قسم کی ہیں, اگر دونوں میں الائنمنٹ ہوگی تو دین ان دیٹ کیس انٹرپرینیور از گوئنگ ٹو بی سکسیسفل. ٹھیک ہے, انٹرپرینیورشپ کی کہ اس کا جو ورلڈ ویو ہے اور لوگوں کا اور کنزیومرز کا جو ورلڈ ویو ہے اس میں ایک الائنمنٹ چاہیے اباؤٹ دی ٹائپ اینڈ کوالٹی آف اینی پروڈکٹ اور سروس. دس از واٹ آئی وانٹ ٹو سے کہ انٹرپرینیورشپ. سو انٹرپرینیورشپ ان فیکٹ مارکیٹنگ سے ریلیٹ نہیں کر رہا, بلکہ یہ کر رہا ہے کہ آپ چیک کریں, اسیس کریں کہ وٹ از دیٹ از ڈیمانڈیڈ بائی کنزیومرس اینڈ وٹ از یور ورلڈ ویو. تو یہ اس الائنمنٹ کا نام ہے مینجمنٹ, وچ از اگین کنسرن آف مینجمنٹ. ٹھیک ہے, ہم مارکیٹنگ کے پرسپیکٹو سے بھی اس کو ڈیفائن کرتے ہیں, اور پھر ڈفرینٹ کانٹیکسٹ میں اپرچونیٹیز کے حوالے سے اور سیلف اسسمنٹ کے حوالے سے یا آرگنائزیشن کے اسسمنٹ کے حوالے سے
اور پھر اس اپرچونٹی کو ایکسپلائٹ کرنا, اور پھر آپ کا بیہیویئر کیسا ہے, یو آر رسک لیور اور ناٹ, اور رسک اوائڈر. اس چیز کو ہم انٹرپرینیورشپ کے کانٹیکسٹ میں اسٹڈی کرتے ہیں. لیکن یہ ایک ہے کہ انٹرپرینیور اور سوسائٹی کی ویلیوز میں کمپیٹیبلٹی ڈیزائرڈ ہے. سو اسی چیز کو اگر ہم ملٹی نیشنلز کے کانٹیکسٹ میں دیکھیں کہ لارج ملٹی نیشنلز, لوگ ملٹی نیشنلز کو اسٹڈی کرتے ہیں ان دا پرسپیکٹو کہ ان کی مارکیٹنگ اسٹریٹجیز, یا پھر ہم برانڈ کی دیکھتے ہیں, برانڈ ایکویٹی, برانڈنگ اسٹریٹجیز, اس کی بات ہوتی ہے. تو ملٹی نیشنلز, وائی ملٹی نیشنلز آر ملٹی نیشنلز, بڑا ٹیپیکل کوشچن ہے ریئل لائف میں بھی اور اکیڈیمکس میں بھی, خاص طور پہ ڈیولپنگ سوسائٹیز کے حوالے سے. تو ملٹی نیشنلز میں جو پروڈکٹ ڈیولپمنٹ پروسیس ہے, اس میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ کسٹمرز کی ویلیو اسسمنٹ کی جائے کہ کس چیز کو وہ ویلیو دیتے ہیں, اور پھر اس چیز کو ہم بھی ویلیو دیں ود ان آرگنائزیشن. تو پھر وہ مینجمنٹ کے کانٹیکسٹ میں آ جائے گی, اور پھر مینجمنٹ کانٹیکسٹ میں کہ ہم اس میں وہ ویلیو ایڈیشن کریں, اور پھر ڈیفینیٹلی پھر اس میں کاسٹ ایفیشنسیز کنسرن آ جائیں گے, جس کو ہم کہتے ہیں کہ انٹرنلائزیشن, کہ پھر ہم وہ خود پروڈیوس کریں وہ پروڈکٹ, اور اس پروڈکشن پروسیس میں انوالو ہوں, انسٹیڈ کہ مارکیٹ پہ ہم ریلائی کریں یا مارکیٹ کو ہم سب لیٹ کریں یا بلیو کریں, وہ خود ہم ڈیولپ کریں. آئی ایم ٹاکنگ فرام دی ملٹی نیشنل پوائنٹ آف ویو, کہ وہ, اور پھر اس میں ایسا کوالٹی ایشیور کریں کہ پھر جب پروڈکٹ نکلے, پروڈیوس ہو اور مارکیٹ تک جائے, کنزیومر اور کسٹمرز تک جائے, تو پھر پتا چلے کہ وہ جو ریکوائرڈ ویلیو اسسمنٹ تھی وہ صحیح تھی, اور پھر پروڈکٹ از سکسیسفل. اور پھر اس میں ہم کنٹینیوٹی چاہتے ہیں ملٹی نیشنلز کے پرسپیکٹو سے, کہ وہ کنٹینیوس بیسس پہ وہ ویلیو ڈلیور کرتے رہیں. تو پوائنٹ یہ ہے کہ ویلیو اسسمنٹ آف دی کسٹمر, اور پھر اس ویلیو کو انکلکیٹ کریں انٹرنل ٹو این آرگنائزیشن, اور اس پروسیسز میں, انٹرنل آرگنائزیشنل پروسیسز میں, کہ پھر ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس ہیں, ہائرارکی ہے, انڈیویجولز ہیں, کہ وہ کس طرح ریسورسز کا کمبینیشن ہے اور کنفیگریشن ہے کہ وہ ڈیزائرڈ ویلیو جنریٹ کر سکے, جو کہ مارکیٹ چاہتی ہے. تو یہ فینومینا, اس کو ہم پھر دیکھ سکتے ہیں کہ ملٹی نیشنل کارپوریشنس نے اس طرح ایوالو کیا. اس چیز کو ہم اسٹڈی کرتے ہیں انٹرنلائزیشن تھیوری کے حوالے سے انٹرنیشنل بزنس میں. اینی ہمارا یہاں پہ جو کنسرن تھا وہ وہی بات جو میں نے پہلے انٹرپرینیور کے حوالے سے کی, کہ اس کے ورلڈ ویو اور مارکیٹ کے ورلڈ ویو میں کمپیٹیبلٹی. اسی طرح لارجر آرگنائزیشن, سکسیسفل ملٹی نیشنل آرگنائزیشن, اس میں بھی یہی کہ ویلیوز کی, انٹرنل ویلیوز کی کمپیٹیبلٹی ہے ود ایکسٹرنل ویلیوز. اچھا, یہ بات تو میں اب آپ کو چھوٹی سی کیس یہاں پہ بتاتا ہوں آرگنائزیشن کانٹیکسٹ میں, کہ جہاں پہ ہم چینج کے حوالے سے, کہ کسی بھی چینج پروگرام میں جو ویلیوز ہیں اس کا رول بہت کروشل ہے, کہ ہم کیا ویدر وی آر ایبل ٹو ٹرانسفارم اوور ویلیوز اور ناٹ. اب چھوٹا سا اس میں ایک کیس, بڑا پریکٹیکل سا کیس ہے جو کہ مینجمنٹ کے ڈائلما کو بھی ہائی لائٹ کرتا ہے آرگنائزیشن کے, کہ سپوز ہمارے پاس وی ہیو ٹو, ایز اے باس فار انسٹنس آئی ایم دیر اینڈ آئی ہیو ٹو سبارڈینیٹس, ون which is very loyal but incompetent versus another who is very professional but arrogant. اب دیکھیں مینجمنٹ کا ڈائلما کیا ہے, کہ ہمارے پاس دو لوگ ہیں, یا وی ہیو ٹو سیٹس آف پیپل فار انسٹنس ان آرگنائزیشن. ایک تو یہ ہے کہ جو بڑے لائل ہیں, loyal to establishment, loyal to boss, and boss, they consider boss is always right and they always say yes to them, or but somewhat they are lesser in their competencies, somewhat, ٹھیک ہے نا. As against there are other people who are professionally up to the mark, professionally driven, but when it comes to their behavior and their values, تو values میں وہ somewhat arrogant ہیں, somewhat وہ differ بھی کرتے ہیں because of their professional competency. So what's the dilemma for you as a manager? Which one would you like to retain? Which one would you like to promote? ٹھیک ہے. اب یہاں پہ پھر آپ کو ساری آرگنائزیشن کی گیم اور آرگنائزیشن ریئل لائف کی جو ڈائنامکس ہیں وہ سمجھ آ جائیں گی, کیونکہ ڈیفینیٹلی لائف از ریئل لائف از وی ہیو ڈفرنگ
ٹرینڈس, ریئل لائف از اے مکسچر آف بوتھ گڈ اینڈ ایول. آرگنائزیشن میں بھی یہی ہے کہ ہمیں کوئی فائنسٹ کلیکشن ایک جگہ پہ نہیں ملتی, بلکہ اس میں مکس ریزلٹس ہیں, گڈ اینڈ بیڈ لیو ٹوگیدر. تو یہاں پہ اگر آرگنائزیشن میں ہمارے پاس یہ ڈائلیما ہو تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ سوچیں اس پہ کہ what would you do as a manager. کیا ہم ٹائپ آف لوگوں کو سلیکٹ کریں, پروموٹ کریں, which are loyal but then professional competency is under suspect, and the other type is someone who is extremely professional but then he is very arrogant. ٹھیک ہے, تو اب یہ بہت ہی ریئل لائف ڈائلیما ہے, اس میں کوئی ایزی سولوشن نہیں ہے. لیکن اگر آپ اس ڈائلیما کو ریزالو کریں گے تو پھر آرگنائزیشن, اف یور چوائس از فار نمبر ون, دین واٹ از گوئنگ ٹو ہیپن کہ لائلٹی بریڈز میڈیوکریٹی. ٹھیک ہے, آپ کہیں کہ لائل لوگ تو ہیں, یو کنسیڈر دیم آلویز لائل ٹو یو, بٹ دین واٹ از گوئنگ ٹو ہیپن ٹو پروفیشنل آؤٹ پٹ, تو دین اٹ از اے کمپرومائز. اور دوسری طرف کہ دیٹ از اے ویری ڈیفیکلٹ ڈیسیژن وین سم بڈی از گوئنگ ٹو ڈفر ود یو, دیٹ از گوئنگ ٹو کریٹ سم سارٹ آف. تو اب یہ ڈٹرمن کرتا ہے, یہ ڈیفیکلٹ ڈیسیژنز ہوتے ہیں آرگنائزیشن وچ یو ہیو ٹو ٹیک ایز اے لیڈر, ایز اے مینیجر, کہ آپ پھر آپ کی ویلیوز کیا ہیں. ان ویلیوز کو پھر ہمیں پریورٹائز کرنا ہوگا ان آور پلاننگ. تو لیو ود اے ڈفرنس, یس, وچ از فائن, کہ ڈائیورسٹی ایگزسٹ کرتی ہے, تو نتھنگ از لائک دیٹ. تو یہ اگر ان جو سکسیسفل آرگنائزیشنز ہوتی ہیں وہ ایسے ڈائلیماز کو ٹیکل کرتی ہیں, only then the organization is going to survive in the have a long term sustenance جسے ہم کہتے ہیں. اسی طرح ایک اور بہت ہی یہاں پہ پوائنٹ آ جاتا ہے کہ ویلیوز کمپیٹ, جیسے کہ کیس سے بھی ظاہر ہے کہ ویلیوز کمپیٹ کرتے ہیں. اور کوئن ہے ایک صاحب جنہوں نے CVF کے نام سے ایک پیراڈائم دیا ہے, کمپیٹنگ ویلیو فریم ورک. دیکھیں آرگنائزیشن میں ڈفرینٹ ویلیوز ہیں. پیپل آر ٹاسک اورینٹیڈ, پیپل آر پولیٹیکل اورینٹیڈ, پیپل آر ریلیشن شپ اورینٹیڈ, اور جسے ہم نے ارلیئر بھی کیا تھا کہ ٹاسک کلچر ہے, اسپورٹ کلچر ہے, دس ٹائپ آف کلچر اینڈ دیٹ ٹائپ آف کلچر, وہ ڈفرینٹ ٹائپس آف کلچرز ہیں. تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ ڈفرینٹ کلچرز میں جو ڈومیننٹ کلچر ہے کہ اس میں آرگنائزیشن کے جو ایگزیکٹوز ہیں وہ ان میں جب چوائس ہوتی ہے ڈفرینٹ ویلیوز کی تو وہ پریفرنس دیتے ہیں. جیسے کہ اس کیس میں کہ آپ کی پریفرنس میں کون سی ویلیوز ٹاپ ہیں, the one who differ but then professional values, کہ ٹھیک ہے نا, کہ the one جو پروفیشنل کمپیٹنسی زیادہ رکھتا ہے میرے لیے وہ امپورٹنٹ ہے, then I have to select type B. اگر میرے لیے loyalty is important, then definitely I'll go for. So I have to prioritize. Solution lies in priority. Why? Because the different values, they compete with each other. جب values آپس میں compete کر رہی ہیں تو پھر آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ what is how you are going to create order in it. تو competing values framework ایک basically assessment tool ہے آرگنائزیشن کو, مینیجرز کو پرووائڈ کرتا ہے کہ آپ اسیس کریں کہ آپ کی ویلیوز کون کون سی ہیں, اور پھر ان ویلیوز میں اگر ٹرانسفارمیشن لانی ہے تو what should be done. دیکھیں یہ ویریس اسیسمنٹ ٹولز ایگزسٹ کرتے ہیں. ویلیو سروے انسٹرومینٹس کے طور پہ خاص طور پہ ویسٹرن ورلڈ میں تو جو مینجمنٹ کنسلٹنٹس ہیں وہ اپنے ان ٹولز کے ساتھ جاتے ہیں اور پھر وہ اسیس کرتے ہیں آرگنائزیشنس کو ود دی ہیلپ آف دیئر ٹول کٹ کہ جناب دس از وٹ یور آرگنائزیشن از آل اباؤٹ, اور پھر اب آپ یو نیڈ ٹرانسفارمیشن تو پھر یہ اسٹیپس آپ نے کرنی ہوگی. تو آپ نے فرسٹ یو ہیو ٹو اسیس کہ وٹ یور ویلیوز آر, اینڈ دین وٹ آر ویلیوز وچ آر کمپیٹنگ ود ایچ ادر, اینڈ تھرڈ ویئر یو وانٹ ٹو گو, تو پھر یو ہیو ٹو انکلکیٹ دوز ویری ویلیوز. یہ بائی امپلیکیشنز لیسنز ہیں ونس وی نو اباؤٹ دس کمپیٹنگ ویلیو فریم ورک. اب ایٹ ٹائمس دیر ایگزسٹ اے ٹریڈ آف. دیکھیں ویلیوز کے درمیان ٹریڈ آف ہے, اس کی میں ایگزامپل آپ کو دوں گا کہ ٹاسک اورینٹیشن ہے یا پیپل اورینٹیشن. مینیجریل گریڈ میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ 1 سے 9 تک ٹاسک پر اور 1 سے 9 تک آپ کو پلیس کیا جائے ریلیشن شپ پر, تو پھر 1-1 اسٹائل ہوگا یا 1-9 ہوگا یا 9-1 ہوگا یا 9-9 ہوگا, اور پھر مڈل آف دی پوزیشن 5-5. اگر آپ مینیجریل گریڈ پرنسپلز آف مینجمنٹ بلیک اینڈ ماؤنٹن کا کانسیپٹ ریکال کریں تو آپ کو, تو وٹ از دس بیسیکلی
کہ جناب دیر ایگزسٹ اے کائنڈ آف ٹریڈ آف بٹوین ٹو ویلیوز, ٹاسک اورینٹیڈنس اینڈ پیپل اورینٹیڈنس. تو آپ کے پاس ٹریڈ آف ہے, کس کے لیے آپ جا رہے ہیں. تو یہ اگین وہی چیز شو کرتا ہے کہ ویلیوز کمپیٹ کرتے ہیں. تو آرگنائزیشن میں ریئل لائف میں کیا ہوتا ہے کہ ہم کمپرومائز سیک کرنا پڑتا ہے ان دونوں ویلیوز کے درمیان. فار انسٹنس کہ پارٹیسپیٹو ڈیسیژن میکنگ کی طرف ہم نے جانا ہے, تو پارٹیسپیٹو ڈیسیژن میکنگ کی طرف جائیں گے تو صحیح. دیکھیں یہ بہت پاپولر پیراڈائم ہے, امپاورمنٹ اور ڈیلیگیشن اور پارٹیسپیٹو ڈیسیژن میکنگ. بٹ دا فیئر از کہ یہ کیوں ورک نہیں کرتا یہ پیراڈائم. اس لیے کہ جیسے ہی ہم پارٹیسپیٹو ڈیسیژن میکنگ کی طرف جائیں گے یا کلیکٹو ڈیسیژن میکنگ کی طرف جائیں گے تو ہمارا فیئر کیا ہے کہ وی آر گوئنگ ٹو اسپینڈ لاٹ آف ٹائم ان اٹ. کوئک ڈیسیژنز نہیں ہو سکتے, کوئک ڈیسیژنز ہمیشہ آٹوکریٹک ڈیسیژن میکنگ میں ہوں گے, اور ایٹ دا سیم ٹائم کوالٹی آف ڈیسیژن میکنگ سفر کرے گی. یہ اب کمپرومائز ہے ایز اگینسٹ پارٹیسپیٹو کے بجائے اتھارٹیٹو ڈیسیژن میکنگ میں آپ دیکھیں things can be done quickly اور پھر quality will be produced. تو یہ بھی ایک پرسپشن ہے. دیکھیں جو بات میں نے آئیڈینٹیفائی کی ہے یہ بھی ایک پرسپشن ہے. ہو سکتا ہے لانگ ٹرم میں پارٹیسپیٹو ڈیسیژن میکنگ زیادہ, اگر آپ اس ٹول کو فریکوینٹلی یوٹیلائز کریں تو زیادہ میننگ فل ثابت ہو. اینی وے ہیئر وٹ آئی ایم سجیسٹنگ از ان ریئل لائف دیر ایگزسٹ اے کائنڈ آف ٹریڈ آف amongst various values which compete. ٹھیک ہے نا. تو فار انسٹنس آرگنائزیشن گروتھ کا پیراڈائم ہے, تو جیسے ہی آرگنائزیشن گروتھ کے لیے جائے گی تو کوالٹی پہ کمپرومائز ہوگا. تو واٹ از دس کہ کوالٹی ورسز کوانٹٹی, اٹس اے کائنڈ آف کانفلکٹ وچ گوز آن اینڈ آن. اگر آپ کوانٹٹی کی طرف جائیں گے, مور کی طرف جائیں گے, ایکسپینشن کی طرف جائیں گے, تو یو ہیو ٹو ریچ سم سارٹ آف اے کمپرومائز ود quality. تو یہ اور then different people have different concepts of people may differ on this account. کچھ لوگ آرگنائزیشن میں ہمیشہ یہ چاہتے ہیں کہ نہیں ریسٹرکٹیڈ آؤٹ پٹ ہو بٹ ہائی کوالٹی آؤٹ پٹ ہو, اور کچھ لوگ یہ چاہتے ہیں ایکسپینشن ہو, کیونکہ ایکسپینشن کے ساتھ دین پیپل ہیو اسٹیکس ان اٹ, کہ گروتھ نظر آ رہی ہوتی ہے ان ٹرمز آف اسٹیٹس, ان ٹرمز آف پوزیشن, ان ٹرمز آف رینک, ان ٹرمز آف اتھارٹی. تو پھر بٹ ایٹ دا سیم ٹائم واٹ از گوئنگ ٹو ہیپن ٹو کوالٹی. تو یہ ایک اور ٹریڈ آف. اب اس کو کس طرح ریزالو کیا جا سکتا ہے آرگنائزیشن میں؟ اس میں ہم کہتے ہیں نارمیٹو سسٹم, یعنی آرگنائزیشن میں آپ نے اسٹرانگ سینس آف نارمیٹو سینس انٹروڈیوس کرانا ہوگا. نارمیٹو سینس کا کیا مطلب؟ واٹ آٹ ٹو بی دیئر, واٹ شوڈ بی دیئر, گڈ اینڈ بیڈ. جب ہم نارمس کی بات کرتے ہیں کہ نارمس یا ویلیوز اور نارمس ون آر دا سیم تھنگ, ہم سینونیمسلی اس کو یوز کر سکتے ہیں کہ what is good, what is bad. Unless we introduce strong sense of good and bad in organization, we cannot move in the right direction. Whether qualitative is good or quantitative is good, whether participative decision making is good or autocratic decision making is good, centralization or decentralization, how we are going to determine this. ٹھیک ہے, یہ ریلیٹ کرتا ہے نارمیٹو سسٹم کے. آرگنائزیشن میں کیا آرگنائزیشن میں گڈ اینڈ بیڈ کا کانسیپٹ کیا آپریشنل ہے یا نہیں. اب گڈ اینڈ بیڈ یہی چیز سوسائٹی میں بھی ایگزسٹ کرتا ہے, لیکن آج کی جو لائف ہے اس میں سب سے زیادہ, جسے ہم کہتے ہیں ماڈرن لائف یا ماڈرنٹی, اس میں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ انفارمیشن ہمیں ہر کوارٹر سے ایسے آ رہی ہے کہ جو پریکٹیکلی ہمارا جو امیج ہے اباؤٹ گڈ اینڈ بیڈ وہ بلر کر دیتی ہے, ڈیفیوز کر دیتی ہے. دیٹ از وائی اٹ از ویری ڈیفیکلٹ ٹو ٹیک ڈیسیژنز بیسڈ آن نارمیٹو سسٹم. نارمیٹو سسٹم ہی فلی ڈیولپ نہیں ہے کہ گڈ اینڈ بیڈ کا جو کانسیپٹ ہے وہ بلر ہو گیا ہے, وہ کنفیوز ہو گیا, وہ کلیئر نہیں ہے. جیسے آپ کہتے ہیں نا پکچر کلیئر نہیں ہے, تو یہ اس سینس میں بات کر رہا ہوں. تو واٹ ہیپن اوور اے پیریڈ آف ٹائم کہ یہ جو گڈ اینڈ بیڈ کا سینس ہے یہ آرگنائزیشن میں مینیجرز لوز سائٹ آف اٹ, ورکرز لوز سائٹ آف اٹ, سینئر ایگزیکٹوز لوز سائٹ آف اٹ, اور آرگنائزیشن بیکم اینڈ ان اٹ سیلف. سو ان آرڈر ٹو اگین ریڈائریکٹ آرگنائزیشن, اسی لیے پھر ہمیں
اوور اے پیریڈ آف ٹائم ضرورت آتی ہے ری ڈائریکشن کی, ری اسٹرکچرنگ کی, ری ویژولائزیشن کی, یا کلچر کے سینس میں ایک ٹرم بہت زیادہ یوز ہو جاتی ہے جسے ہم کہتے ہیں ری وائٹلائزیشن. ری وائٹلائزیشن یعنی اسے ری انرجائز کرنا ہے. تو پھر کیسے کیا جائے گا؟ کمنگ فورتھ ود اسٹرانگ سینس آف نارمیٹیوٹی. ٹھیک ہے, اونلی دین ویل بی ایبل ٹو موو ان دیٹ ڈائریکشن, دیٹ ویری ڈائریکشن, جس کے لیے پھر ویریس اسٹریٹجیز آف چینج ہیں جس میں فرسٹ آرڈر اور سیکنڈ آرڈر چینج ہوتا ہے. تو اسٹوڈینٹس آج کا سیشن میں یہاں پہ ختم کرنا چاہوں گا کہ جس میں ہم نے بات کی آرگنائزیشن ویلیوز کی, کہ آرگنائزیشن ویلیوز اور جس کا ان سم اپ اگر میں کروں تو یہ کروں گا کہ جی جو آرگنائزیشن میں سپرفیشل لیول پہ ریسورسز, اسٹرکچر, ٹیکنالوجی کے حوالے سے چینج نظر آتی ہے وہ میننگ فل اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک اس کے پیچھے فنڈامنٹل ازمپشنز, بلیفس اور ویلیوز اور آرگنائزیشن کلچر کو ہم نہ چینج کریں. تو چینج ول بی میننگ فل اونلی ان سچ اے کیس. اور اس نوٹ پر میں آپ سے اجازت چاہوں گا. Until we see next time each other. Allah Hafiz.